سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، وہ واقعہ بھی یاد کرو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی ارینی، اے میرے پروردگار مجھے دکھا، کیف تحیی الموتى، تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العالمین نے پوچھا اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ قال فخذ أربعة من الطير، اللہ پاک نے فرمایا پھر 4 پرندے لے لو، فسرهن إليك، ان کو اپنے سے مانوس کر لو، ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، پھر ان کے ٹکڑے ہر پہاڑ پر کچھ کچھ رکھ دو، ثم ادعوهن، پھر ان کو بلاؤ، یأتینک سعیا، وہ تیرے پاس آئیں گے دوڑتے ہوئے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور تو جان لے کہ بے شک اللہ تعالی غالب بھی ہے، حکمتوں والا بھی ہے۔ بات چل رہی تھی بعث بعد الموت کی، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا، ہمارا اس پہ ایمان ہے، اسلام کے بنیادی عقائد میں یہ داخل ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب، آخری کتاب جو اللہ پاک نے اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مطہر پہ نازل فرمائی۔ اور چوتھا عقیدہ یہ کہ عقیدہ آخرت، مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، اور وہی اصل زندگی ہے، اور اس ساری زندگی میں جو کیا کرایا اس سب کا وہاں پر سزا یا جزا اس کی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے اور اس کی تیاری نصیب فرمائے۔ تو ایک واقعہ گزشتہ آیات میں گزر چکا حضرت عزیر علیہ السلام کا، جنہوں نے ایک بے آباد، بنجر، ویران، کھنڈرات جیسے شہر کو دیکھ کر، جس میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، اللہ اس شہر کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے دوبارہ اس شہر کو زندہ کر کے دکھایا، ان کو 100 سال تک سلا کر، ان کا گدھا جو مر چکا، جس کی ہڈیاں بھی بھربھری ہو گئی، اس کو بھی زندہ کیا، ان کو بھی زندہ کیا، اور ان کو بھی بتا دیا، دنیا کو بھی دکھا دیا، ہمیں بھی بتا دیا کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندگی ہے۔ اسی سلسلے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اللہ پاک سے درخواست کی کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے، مجھے وہ منظر دیکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے؟ فرمایا بالکل اللہ 100% کامل یقین ہے۔ آج ہم ایمان والے، کمزور ایمان والے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ زندہ کرے گا، تو اللہ کے نبی کا ایمان تو ہم سے کئی گنا بڑا ایمان ہوتا ہے، ہزاروں گنا بڑا ایمان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کے ایمان میں کیسے ذرا سا بھی شک آ سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ پکا ایمان ہے، بالکل یقین ہے، لیکن ذرا عین الیقین چاہتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ کر یقین اور تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو یقین ہے کہ تو زندہ کرے گا، لیکن کیسے زندہ کرے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، حیات کیسی ہوگی، روحانی ہوگی، جسمانی ہوگی، اللہ میں اس کو دیکھ کر اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ دلوں کا یقین مزید پختہ کرنے کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے تو کیا ہے کہ محنت کرنی ہوگی۔ وہ محنت کیا ہے؟ فرمایا آپ ایسا کریں کہ 4 پرندے لے لیں اور ان 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں، ہلا لیں ان کو، اس طرح ان کو مانوس کر لیں کہ آپ کی آواز پر وہ آپ کے پاس دوڑے چلے آئیں۔ جو پرندوں کو پالتے ہیں یا پرندے رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے وہ ذرا سی آواز دیتے ہیں پرندے بھاگے چلے آتے ہیں۔ جس جانور کو بھی انسان محبت دیتا ہے، اس کو پیار کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، جانور انسان کی آواز پہ دوڑا چلا آتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کو آپ لیں اور ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں۔ جب یہ مانوس ہو جائیں پھر ان کو ذبح کریں، ان کے سر اپنے پاس رکھیں، باقی سارے دھڑ کا قیمہ پروں سمیت سب کچھ ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو آپس میں ملائیں، اور پھر 4 پہاڑوں پر ان کے اجزاء کو تھوڑا تھوڑا رکھ کے آئیں، اور پھر جب آپ وہاں پہ ان کو رکھ کے آئیں تو آ کے ایک ایک کو آواز دیں۔ آپ آواز دیتے جائیں گے، آپ کی آواز پر وہ دوڑتے چلے آئیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جب آواز دی تو ایک ایک پرندے کے جو اجزاء جس پہاڑ پہ تھے وہاں سے اڑتے، آپس میں جڑتے، آگے پھر اس سر کے ساتھ جڑ جاتے اور وہ آواز نکالتا ہوا ان کے قدموں میں آ جاتا۔ اللہ پاک نے دکھا دیا کہ میرے ابراہیم، میرے خلیل، میں اس طرح پوری مخلوق کو دوبارہ زندہ کروں۔ میرے عزیز دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کا منشا کیا بنا، انہوں نے کیوں یہ سوال کیا؟ حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک جانور کو دیکھا جو کسی دریا یا سمندر کے کنارے پر مردہ پڑا ہوا تھا۔ جب سمندر کی لہر آتی تو سمندر کی لہر میں مچھلیاں وغیرہ دوسری چیزیں جو سمندر کی مخلوق ہے وہ آتی اور اس جانور سے چمٹ جاتی اور اس کا کچھ نہ کچھ حصہ کھا لیتی۔ جب سمندر کی لہر واپس جاتی تو یہ مچھلیاں وغیرہ پانی کے ساتھ واپس چلی جاتی، وہ خشکی میں آ جاتا تو خشکی کے جانور آ کے اس کو کھانے لگ جاتے۔ پھر کوئی کتا آ گیا، کوئی گدڑ آ گیا، کوئی بگیاڑ آ گیا، وہ اس کو کھانے لگ جاتے، اور اوپر سے پرندے آ کے اس کو کھانے لگ جاتے۔ اب گویا اس ایک جانور کے اجزاء سمندری مخلوق کے پیٹ میں بھی جا رہے، فضائی مخلوق کی پیٹ میں بھی جا رہے، اور خشکی کی مخلوق کے پیٹ میں بھی جا رہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اتنے اجزاء اس کے بکھر گئے، کہاں کہاں اس کے اجزاء چلے گئے۔ تو یقین تو تھا کہ اللہ اس کو زندہ کرے گا،
لیکن اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے تھے کہ مجھے ذرا نظر آ جائے تاکہ دل کو تسلی ہو جائے۔ اللہ پاک نے اسی واقعے کا ذکر کیا جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی ارینی کیف تحیی الموتى، اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ فرمایا اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا ایمان نہیں ہے؟ یہ سوال اللہ پاک نے کر کے اور پھر اس کو قرآن کریم میں نقل کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے ڈنکے بھی بجا دیے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہی نہیں تھا، ایمان ہی نہیں تھا۔ اللہ پاک نے سوال و جواب نقل کر کے بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو 100% ایمان تھا، پکا یقین تھا۔ فرمایا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا بلا، کیوں نہیں، بالکل ایمان ہے، پختہ ایمان ہے، پکا یقین ہے، لیکن صرف ولیکن لیطمئن قلبی، صرف اس لیے کہ دل کو سکون ہو جائے۔ کہ زندہ کرنے کی جو مختلف شکلیں ہیں، آپ کس شکل میں مردوں کو زندہ کریں گے؟ روحانی حیات دیں گے، جسمانی حیات دیں گے۔ بعض لوگ آج اس بات کے تو قائل ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ زندہ ہوں گے، لیکن وہ کہتے ہیں یہ زندگی، یہ جسمانی زندگی نہیں ہوگی، وہ صرف روحانی زندگی ہوگی۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ آخرت کے اندر یہی جسم، اسی جسم کو اللہ پاک دوبارہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک جس کا جسم چاہے قبر میں محفوظ رکھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے انبیاء علیہ السلام کا جسم قبر میں محفوظ ہوتا ہے، کہو بے شک۔ اللہ پاک نے قبر کی مٹی پہ حرام قرار دے دیا کہ وہ اللہ کے نبیوں کے جسموں کو خراب کرے۔ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ کے نبیوں کے جسم، اللہ پاک فرماتے ہیں مٹی کو خبردار، اس کو خراب نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی کا جسم محفوظ رہتا ہے، شہید کا جسم اللہ پاک محفوظ رکھتے ہیں۔ اپنے ولیوں میں جس کا جسم اللہ چاہے محفوظ رکھتے ہیں، جس کا جسم چاہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا جسم گل سڑ جائے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، اللہ پاک الا ماشاءاللہ جس کو محفوظ رکھنا چاہے، ایک ہڈی کمر کی پشت کی جس کو دمچی کہتے ہیں، بس وہ رہ جائے گی اور اسی کے ساتھ انسان کا یہ سارا پنجرا، سارا گوشت، ساری کھال دوبارہ بنے گی اور یہی انسان بنے گا۔ اسی جسم کو اللہ پاک دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک میں صرف دیکھنا چاہتا ہوں کہ ذرا دیکھ کے انسان کو اور تسلی ہو جاتی ہے۔ لیس الخبر کالمعاینہ، خبر جو ہے وہ آنکھوں دیکھے جیسے منظر کی نہیں ہوتی۔ ایک انسان کو صرف خبر ملے کہ فلاں کام ہو گیا، ایک اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ فلاں کام ہوا، دونوں کے یقین میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اللہ یقین تو ہے لیکن اطمینان قلب حاصل کرنا چاہتا۔ اللہ پاک نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، پھر ایسا کریں کہ 4 پرندے لے لیں۔ قرآن کریم میں یا احادیث مبارکہ میں ان پرندوں کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کون سے پرندے تھے، لیکن تفسیری روایات میں آتا ہے کہ یہ 4 پرندے تھے جن میں سے 2 کا نام میم سے شروع ہوتا ہے اور 2 کا نام کاف سے شروع ہوتا ہے۔ میم سے شروع ہونے والا ایک مرغ ہے اور ایک مور ہے، اور کاف سے شروع ہونے والا ایک کبوتر ہے، ایک کوا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس میں بھی اشارہ اس طرف ہے کہ مرغ کے اندر شہوت زیادہ ہوتی ہے، کوے کے اندر حرص زیادہ ہوتی ہے، مور میں تکبر زیادہ ہوتا ہے، اور کبوتر کے اندر لالچ اور حرص اور ہوس یہ زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے انسان کے ان 4 جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ 4 جانور لے دی۔ گویا صوفیہ کی زبان میں اس کو یوں کہہ لیں
کہ اپنے ان چاروں جذبات کے ٹوٹے ٹوٹے کریں گے تو پھر اللہ ملے گا۔ شہوت کو بھی توڑے، تکبر کو بھی توڑے، حرص اور لالچ کو بھی توڑے، جلد بازی کو بھی توڑے تو اللہ کی ذات سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا یہ 4 پرندے لے لے، فَسُرْهُنَّ إِلَيْكَ، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لے۔ اس کو علماء نے فَسِرْهُنَّ بھی پڑھا ہے، فَسُرْهُنَّ بھی پڑھا ہے۔ سِرْهُنَّ پڑھیں تو اس کا ترجمہ بنتا ہے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیں، اور سُرْهُنَّ پڑھیں تو اس کا مطلب بڑھتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لیں۔ بہرحال مانوس کر کے ان کو ہلا لیں، اتنا مانوس کر لیں کہ آپ کی آواز پہ دوڑے چلے آئیں، پھر ان کو ذبح کریں، ٹکڑے کریں، سر اپنے پاس رکھیں، دھڑوں کو قیمہ بنا کر مکس کر کے ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ان کا ہر ایک کا ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پہ رکھ دیں۔ یہ ساری بات تفسیری روایات کے اندر آتی ہے۔ ثم ادعوہن، جب سب کے گوشت کے ٹکڑے آپ مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیں تو پھر ان کو بلائیں، آواز دیں ان کو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یأتینک سعیا، یہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے۔ قرآن کریم کا انداز دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ تیرے پاس اڑتے ہوئے آئیں گے۔ اڑتے ہوئے آنے میں ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی یہ تو وہیں پہاڑ پہ پڑے رہ گئے، کوئی اور مرغا اڑ کے آ گیا، کوئی اور کبوتر اڑ کے آ گیا، کوئی اور جو ہے کوا اڑ کے آ گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، اڑ کے نہیں آئیں گے، دوڑ کے آئیں گے، تاکہ پتہ چلے کہ وہی اجزاء دوبارہ آ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، انسان کہیں بھی بکھر جائے، کہیں بھی مخلوقات کے حصے ٹکڑے ہو جائیں، اللہ پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا۔ اس کا اللہ ہمیں یقین بھی نصیب فرمائے، اس کی تیاری بھی نصیب فرمائے۔ آخر میں اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا وَعْلَمْ، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جان لو، دل دماغ میں بسا لو، ان اللہ عزیز، اللہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ بعض چیزیں اگر ہمیں ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی تو فرمایا حکیم، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ سارا کر کے نہیں دکھاتا، بتا دیتا ہے۔ ایمان بالغیب اسی چیز کا نام ہے کہ انسان بن دیکھے ایمان رکھے۔ ہمیں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے۔ اللہ ہمیں اسی ایمان پہ زندگی، اسی ایمان پہ موت نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك